Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. In our previous lectures we already discussed about the political system, what is politics, what are the basic elements of the politics, and then we discuss about the definition of the political system. Then we discuss about the main idea behind the political system and the political ideology, and then we discuss about the political system according the concept of the Almond, and then we discuss about the cycle system of political system, that how political system exists in a country. Further, I will proceed my lecture through few examples of the different countries in which political system prevail in different ways, and I will tell you that how a system exists in countries, in which forms. Basically students, in many countries there is a democratic political system, in some countries there is a presidential, in some there is a communism, and in some countries there are different type of political system exist. Further students, political system, the countries in this region have democratic political system. Students, focus when we start to focusing on a political system on a large scale, we find that many countries have system with a political system with a systematic setup of a democracy. Many people thought that democracy is the best form of the government, in which they have a choice of choosing their representative through the system of election, and they can choose their best authoritarian. So basically I will not deny to say that many countries follow democratic system and many follow presidential system. So further, when we start to focusing on different type of system, I will give you the example of United States of America. The United States of America is a federal constitutional republic in which the president is the head of the state and the head of the government. Congress and judiciary share powers reserved to the national government, and the federal governments share sovereignty with the state government. क्लियर स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है वो, जिसके अंदर जो उनका प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी. उसके अलावा जो कांग्रेस है और जुडिशरी है वो अपनी पावर्स, बेसिकली कांग्रेस भी उनकी दो हाउसेस पे एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफ़ाइन किया है. जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली है, उसके दो चैम्बर्स हैं, बेसिकली पार्लियामेंट है, उसके दो चैम्बर्स हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट. इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन है. इसी तरह कांग्रेस के अंदर भी हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एग्जिस्ट करते हैं. हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहलाती है, वहाँ कांग्रेस कहलाती है. एंड जुडिशरी, उसकी जो जुडिशल पावर्स होती हैं वो जुडिशरी के तहत सर अंजाम देती हैं. वो अपनी पावर्स को रिजर्व करते हैं और नेशनल गवर्नमेंट के तहत. और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, यानी उनकी फेडरल पावर भी सुप्रीम है और उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसके तहत वो आपस में अपनी पावर्स को शेयर करते हैं. फर्दर द एग्जेक्टिव ब्रांच इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. जैसे उनकी प्रेसिडेंट जो है वो उनका हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, इसी तरह जुडिशरी जो है अपनी जो पावर्स को वो शेयर करती है, कांग्रेस और जुडिशल सिस्टम. उनके जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है उसका हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है और वो अपना इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिंग प्रोसेस को सर अंजाम देता है. एंड द प्रेसिडेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. ही विल नॉट एक्सेप्ट any kind of solution or any kind of suggestion from the other person. He will do what he want to do. Find legislative power. Basically students, legislative powers, there are two chambers of Congress.
Congress. Executive power, legislative power, judicial power. Executive power student headed by the president, and legislative power basically it consists on 2 chambers of Congress. Congress held all the legislative power decision making, and which are done through the process of Senate and House of Representative. Basically Senate کے جو اس کے سینیٹرز ہوتے ہیں اور House of Representative یعنی اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس کے جو تمام ممبرز ہوتے ہیں وہی اپنے جتنے بھی مراحل ہیں اپنے لیجسلیٹو کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہی سر انجام دیتے ہیں. فردر جوڈیشل برانچ. The judicial branch is composed by the Supreme Court, lower federal courts. The judiciary functions is to interpret the United States Constitution and federal laws and regulation. Includes resolving disputes between the executive and legislative powers. اسٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کی جو جوڈیشل برانچ جو بیسیکلی وہ کمپوز کرتی ہے سپریم کورٹ سے اور لوور فیڈرل کورٹ سے, یعنی ان کی جو لیجسلیٹو پاور جیسے ہے اس کو پریزیڈنٹ ہیڈ کرتا ہے, ایگزیکٹو کو پریزیڈنٹ ہیڈ کرتا ہے. اس کی جو لیجسلیٹو پاورز ہے اس کو کانگریس کے 2 چیمبر سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو, اور جوڈیشل پاور کو سپریم کورٹ, فیڈرل, لوور کورٹس. بیسیکلی جوڈیشری فنکشن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو اس کے تحت یعنی جوڈیشری کے جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ ان کے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کے تحت سر انجام دیتے ہیں. یعنی ان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یو ایس اے کے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ان کی امینڈمنٹس کے تحت جو لاز بنائے گئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی جوڈیشری اسی لاز کے تحت اپنے فیصلے کرتی ہے. فردر ان کی جو اس سے ریلیونٹ جوڈیشل کے جتنے بھی ڈسپیوٹ کے میٹرز ہوتے ہیں ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو پاورز کے درمیان انہیں بھی جوڈیشل پاور جوڈیشری کے ڈفرینٹ فنکشنز کے تحت ریزالو کیا جاتا ہے. اس کے بعد فردر اسٹوڈنٹس فیڈرل گورنمنٹ, اور دین ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ کا پڑھا تھا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ گورنمنٹ. دی فیڈرل گورنمنٹ از ایکسپلین ان دی کانسٹیٹیوشن 2 پولیٹیکل پارٹیز, دی ڈیموکریٹک پارٹی, دی ریپبلکن پارٹی, ڈومینیٹڈ امریکن پالیٹکس. امریکہ کے اندر بیسیکلی اسٹوڈنٹ جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بیسیکلی 2 پولیٹیکل پارٹیز کے تحت سر انجام دیتی ہے جن کے اندر ڈومیننٹ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی ہے. جیسے کہ اسٹوڈنٹ پاکستان کے اندر دو سپر پارٹیز کو ہم فار ایگزامپل لگا لیں پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این. اسی طرح ان کی یہ 2 پارٹیز ہیں جن کی فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو یو ایس کو کانسٹیٹیوشن کی ایگزامپل کو میں پاکستان سے انڈرسٹینڈ کروانا چاہوں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیموکریٹک پارٹی اور جو ریپبلکن پارٹی ہے بیسیکلی ان کی اپنی حکومت جتنی بھی ان کے ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز بیسیکلی ان دونوں پارٹیز میں سے سلیکٹ ہوئے ہیں, اور ان دونوں پارٹیز کے درمیان ہی ان کی آپس میں فار ایگزامپل وار کا یا آپس میں جیت اور ہار کا سلسلہ رہتا ہے. جو ان کی ریپبلکن پارٹی ہے وہ بیسیکلی ڈومینیٹڈ امریکن پالیٹکس کو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. فردر اس کے علاوہ دیر آر میجر ڈفرینس بٹوین دا پولیٹیکل سسٹم آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دیٹ آف موسٹ ادر ڈیولپڈ ڈیموکریسیز. دیز انکلیوڈز گریٹر پاور ان دی اپر ہاؤس آف دا لیجسلیچر, a wider scope of power held by the Supreme Court, the separation of powers between the legislature and the executive, and the dominance of only 2 main party. بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو مین ڈفرینس ہے پولیٹیکل سسٹم یو ایس اے کے پولیٹیکل سسٹم اور ادر ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کے اندر وہ اس صورت میں ہیں جو ان کی جو زیادہ سے زیادہ گریٹر پاور جو ہیں ان کے اپر ہاؤس آف دا لیجسلیچر کے پاس ہے, کلیئر سینیٹرز کے پاس, اور دا وائڈر اسکوپ آف دا پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے انجام دیتا ہے, اور ان کی لیجسلیٹر اور ایگزیکٹو جو کے درمیان سپریشن آف پاور ہے, یعنی جو پاورز ان کی کانگریس کے پاس ہے اور جو پاور ان کے پریزیڈنٹ کے پاس ہے ان میں سپریشن آف پاور ہے. وہ کانگریس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے آگے پریزیڈنٹ کو ناٹ آنسریبل ہے, اور اسی طرح پریزیڈنٹ کانگریس کے آگے ان کی پاورز آپس میں ایک دوسرے سے سیپریٹڈ ہیں. اور اسی طرح ڈومیننس ہے 2 مین پارٹی کا, دی ڈیموکریٹک اور دی ریپبلکن پارٹی.